السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کے شروع میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا جو بیان انہوں نے فیصل آباد والے جلسے میں دیا اور جو باتیں انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے کہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب کوئی لیڈر اس لیول پہ ہوتا ہے تو اس کو بڑے سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کو منہ سے ادا کرنا چاہیے اور انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ناظرین کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا بیان ہے، کیا اس بیان میں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے ہماری افواج پاکستان ISBR کی طرف سے انتہائی شدید رد عمل آیا۔ نمبر پر انہوں نے کہا، کیا ان کا بیان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آ رہا ہے اور اب زرداری اور نواز شریف اپنی من مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں، اگر کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف، جو یہ لفظ محب وطن ہے ناظرین، اس کو ہم انڈر لائن کرتے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے، کہ اگر کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو ان کو ڈر ہے کہ جو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں تو ان کے بارے میں وہ ان سے پوچھے گا اور ان کو اپنی سیاست کا بھی خطرہ ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ دونوں مل کر اپنی مرضی کا نیا آرمی چیف لگانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ISBR کی طرف سے جو رد عمل آیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہماری بہادر افواج، ہماری ملٹری قیادت، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے جو ان کی طرف سے میرٹ کی بات آئی۔ ایک بات ناظرین، عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماضی میں جس طرح اور بہت سارے لوگوں نے جوش خطابت میں بہت سارے ہمارے خاص کر عسکری اداروں کو ہٹ کیا، وہ تاریخ بھی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ مگر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسی بات، آپ سے میں آپ کے اوپر یہ بات میں پوچھتا ہوں، مجھے آپ یہ بات بتائیں، جو میرٹ کی بات کی جا رہی ہے، کیا کسی سینئر کے اوپر کسی جونیئر کو ترجیح دے کے کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے، اور اگر اس ادارے کی شفافیت کے اوپر کہا جائے کہ یہاں پہ ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ناظرین یہ بات صرف زبانی کلامی تو اچھی لگتی ہے مگر عملاً کم از کم یہ بالکل جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کہ جو شخص ملک پاکستان کی فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے ناظرین، یہ وہ عہدہ ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی کوئی بھی سیاستدان اس کو کنٹروورشل نہ بنائے۔ اگر وہ بناتا ہے تو نہ وہ اس ادارے کے حق میں ہے، نہ ہی وہ اس ملک کے حق میں ہے۔ مگر عمران خان صاحب کے بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ انہوں نے جو میرٹ کی بات کی ہے، میرٹ کی بات بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ میرٹ کے اوپر اگر جتنے اس وقت آرمی چیف کی دوڑ میں ہیں، اگر وہ یہ بات دیکھا جائے کہ جو سینئر ہے تو اس کی سینئرٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو آئین کے طریقہ کار کے مطابق اس کو آرمی چیف بنا دیا جائے، کیوں نہیں بنایا جاتا؟ پھر اپنی من مرضی کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ادارہ کنٹروورشل نہیں ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس بات کے اوپر عمران خان کا یہ جو لفظ ہے محب وطن، اس کے ساتھ میرا اختلاف ہے، میں اختلاف کرتا ہوں، یہ بات عمران خان کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مگر جہاں تک میرٹ کی بات ہے، یہ بات ان کی 100% درست ہے۔ اگر کوئی اس کے زمرے میں عمران خان کو غدار وطن کہتا ہے، عمران خان کو کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ایجنڈا لے کے پاکستان میں آیا ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں، میں تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں، لگاؤ جنرل حمید کو
جنرل حمید کے قبر پہ جا کے اس کا کتبہ اکھاڑ کے اس پہ لکھ دو یہ غدار وطن تھا. کیا اس کے ماضی کے انٹرویو آپ نے نہیں سنے ہوئے کہ وہ اپنے کیا کہتا تھا کہ ہمارا تو جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے وہ یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو امریکہ کے وہاں واشنگٹن سے ہمارا آرمی چیف اپوائنٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے. تو ناظرین ہمیں سوچنے کہ جو ہماری سوچ میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, پھر بات اگر جو سچ بات ہے نا, وہ کسی کا شعر, کسی شاعر کا بڑا زبردست شعر ہے کہ کیا تجھ کو جہاں والے ستمگر نہیں کہتے, ارے کہتے ہیں مگر آپ کے منہ پر نہیں کہتے. یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اور دور باطل میں حق پرستوں کے, دور باطل میں حق پرستوں کے بات رہتی ہے سر نہیں رہتے, بات رہتی ہے سر نہیں رہتے. ابھی اس دور میں اس جو موجودہ وقت جا رہا ہے ناظرین, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری افواج پاکستان, ہماری محترم فوج اس وقت عوام کے سیلاب زدہ عوام کی شانہ بشانہ کھڑی ہے, جتنا شب و روز وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہے. مگر جو اصل سولجر ہے ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ, ہمارے فخر, ہمارے سر کا تاج. مگر میرٹ کی جہاں پہ بات آئے گی تو پھر آپ میرٹ کے نام پہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکیں گے. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ کوئی بھی ادارہ پاکستان میں ناظرین, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اداروں کو کنٹروورشل بنانے میں سیاستدانوں کا 100% ہاتھ ہے. ہر سیاستدان جب بھی اس کو حکومت ملتی ہے وہ ہر ادارے کو اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے, حکومت کی طوالت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. پھر وہی حکمران وہ ادارے کے سامنے ننگے ہوتے ہیں تو پھر یہ ادارے پر ان کو بلیک میل نہیں کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان کی بیوروکریسی, جب تک کسی بھی ملک کی بیوروکریسی, میں نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, میں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے ملک کی بیوروکریسی کام نہیں کرتی. میرے ملک کی بیوروکریسی اپنے آئینی حدود سے ہمیشہ تجاوز کرتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو 2-3 مثالیں دے کے اپنا میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ناظرین, میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ مصر میں تو ایک فرعون تھا, پاکستان کے ہر ادارے میں ہر دوسرا بندہ فرعون بیٹھا ہوا ہے. کرنے والا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی بیوروکریسی اپنے آپ کو فرعون سمجھتی ہے. ارے بھائی بیوروکریسی کو کنٹرول کیا جائے, بیوروکریسی کے آئینی حدود کا ان کو باور کروایا جائے کہ آپ کے یہ آئینی حدود ہیں اور آپ نے ان کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. جب بھی آپ کسی سے غیر آئینی کام کرواتے ہیں تو ادارے بھی کنٹروورشل ہوں گے, وہ سیاستدان بھی مضبوط نہیں ہوں گے, اور اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ بھی ناظرین مضبوط نہیں ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.